محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد محمد. شروع کریں. آسمان کو بھی ایک سیکنڈ. محمد وآل محمد. جی اسٹارٹ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء ازداها وتمام منن نعمت والصلاة والسلام والتحية والإكرام النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد آل محمد وأجل فرجهم. اسمه دافع البلاء والوباء والقحط والمرض. اسمه مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم. اللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ والسدرۃ المنتہا مقامہ والسفر معراجہ والمرکب براقہ. والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبۃ الوحی وخزان العلم وارکان البلاد وعناصر الابرار وسلالۃ النبیین وامناء الرحمن. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام صدیقۃ الکبریٰ انسیۃ الحورا ذات الاحوال الطویلہ فی مدت طویلہ المجہولۃ قدرا المغضوبۃ جہرا. قالتی سیدہ فاطمۃ الزہرا اعلموا انی فاطمہ. تمام آپ سب مودت فاطمۃ الزہرا رکھنے والی تمام مومنات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ایام فاطمیہ میں، اس دورانیے میں، اس شہادت اور عظیم شہادت کی ان تاریخ میں جو ہم اور آپ مصروف ازاں ہیں، مصروف گریہ ہیں، اور کائنات کی سب سے اہم اور عظیم ترین شخصیت نور نظر محمد مصطفیٰ زوجۃ المرتضیٰ ام الحسنین جناب فاطمۃ الزہرا کی شہادت پر اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں. آئیے اس موقع پر، اس نشست میں، اس ملاقات میں، روحانی بابرکت ملاقات میں ہم اور آپ سب مل کر اپنی اس سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی مودت کو، اپنی محبت کو امام زمانہ یوسف زہرا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تعزیت کو رسول خدا کی بارگاہ میں، علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں، اور ان کے فرزندوں کی بارگاہ میں، ان کی بیٹیوں کے بارگاہ میں، کہ شہزادی فاطمۃ الزہرا یہ غم اتنا عظیم ہے کہ ہم اور آپ اس کی تفصیل کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. خود فاطمۃ الزہرا کے کلمات ایسے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ شہزادی کی زندگی بہت مختصر تھی،
لیکن جو ظلم و ستم آپ پر ڈھائے گئے وہ بہت زیادہ تھے. ذات الاحزان طویلہ فی مدت طویلہ، یعنی آپ کی زندگی جو تھی بہت چھوٹی تھی اور آپ پر مصیبت جو تھی بہت طویل تھی. المجہولۃ قدرن، آپ کی کو دنیا والوں نے آپ کی قدر نہ سمجھی، یعنی اپنی جہالت کا اظہار کیا ہے آپ کی قدر و قیمت کو سمجھنے اور ان کی معرفت کو درک کرنے کے سلسلے میں. المغضوبۃ جہرن، جان بوجھ کر جس کے حق کو غصب کیا گیا اور جس نے اس موقع کے اوپر خود ہی اپنا تعارف کرایا، اعلموا انی فاطمہ، جان لو پہچان لو کہ میں فاطمہ ہوں. ہم نے اس دوریانیہ میں، اس ایام فاطمیہ میں ہم لوگوں نے مل کر یہ طے کیا کہ کیوں نہ بیٹھ کر ایک ایسی نشست اور ایک ایسی مجلس قائم کی جائے اور برپا کی جائے جس میں بیٹھ کر شہزادی فاطمۃ الزہرا کا وہ خطبہ جو خطبہ فدق کے نام سے مشہور ہے اس کو غور کریں، ان کی فصاحت کو، ان کی بلاغت کو، ان کی ایلیکوینسی کو، ان کا فلفور کلام کرنا، ایکسٹمپور الفاظ کے گوہر کو لٹانا، جو ثابت کرتا ہے اس بات کو حدیث قدسی کے اس جملے سے کہ خداوند تعالیٰ خود فرماتا ہے میں نے فاطمہ کو اپنی عظمت کے نور سے پیدا کیا. یہ ایک جملہ جو ہے نا وہ بہت کافی ہے فاطمہ زہرا کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، اور یہیں پر ہم سب کو اقرار کرنا ہوگا ہم درک نہیں کر سکتے. وما ادراک ما فاطمہ، بے شک اے پروردگار جو تو نے جس ذات کو اس کائنات میں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے وہ ما فوق الکائنات ہے، یعنی بیونڈ دا یونیورس، بیونڈ دا ورلڈ، جس کی کردار اور شخصیت اور خلقت ہے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ اے پروردگار تو نے خود فرمایا ہے کہ فاطمہ تیرے عظمت کے نور سے خلق ہوئی. مگر بہرحال ہمیں حکم بھی ہے، ہم جب تاریخ کو اور ہسٹری کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کے خطبے کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو حفظ کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور ایک قائم کیا گیا ہے، ایک رسم قائم کی گئی خود اہل بیت کے گھرانے میں کہ ان کے بچوں کے درمیان بیٹھ کر اس خطبے کو پڑھا جاتا تھا. اور زید شہید کی تاریخ کو اٹھا کر آپ دیکھیے تو اندازہ لگتا ہے کہ زید شہید نے اپنے فرزندوں کو جو کچھ اپنے بزرگوں سے سنا تھا اس خطبے کے بارے میں اپنے بچوں کو سنایا اور اس کو حفظ کرایا، کیونکہ یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، انتہائی ضروری. بات جب خطبہ فدق کی آتی ہے، بات جب بی بی کا مسجد میں جا کر کلام کرنا اور اپنے حق کے غصب ہونے کے سلسلے میں دلیلیں پیش کرنا کہ تم غلط ہو، اور بہت ساری چیزوں کو بی بی نے وہاں پر بے نقاب کیا ہے، بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی ہے، اور بہت سارے لوگوں کا مقام اب فاطمہ کی نگاہ میں کیا رہ گیا تھا یہ سب واضح ہوا ہے. بہت اہم خطبہ ہے، بہت ضروری ہے کہ اگر دعوائے مودت ہے فاطمۃ الزہرا سے، ان کی کنیزی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پڑھیں، فکر کریں، فصاحت کو، بلاغت کو، گہرائی کو کہ کیا کیا بی بی نے بیان کر دیا ہے. اور پھر 11 ہجری کا زمانہ ہے، بی بی کے کچھ دن میں کہوں کہ آپ کی شہادت سے پہلے آپ نے یہ خطبہ دیا ہے، اور عمر کا بھی اندازہ آپ لگا لیجئے گا کہ کیا عمر تھی. 18 سال تو آپ کی کل زندگی ہے اور 9 سال آپ کی شادی شدہ زندگی ہے، اور ان میں ان آخری ایام میں بی بی نے جو اپنے کلام کا معجزہ دکھایا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شہزادی جو ہے وہ محدثہ ہے، یہ شہزادی جو ہے اس کا علم جو ہے وہ کوئی بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا. فقط ایک نام بتاؤں آپ کو جو ہم شہزادی کے فاطمۃ الزہرا کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں نا تو فوراً وہ نام ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، وہ ہے طاہرہ.
شہزادی پاک و پاکیزہ ہے، یہی لفظ اس کے معنی ہے، جہاں رجس کا تصور بھی حرام ہے، کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی بھی برائی، کوئی بھی رجس جس کے قریب نہ آئے اسے طاہرہ کہتے ہیں۔ مگر اس کے معنی اور بھی ہیں، جب آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں اور پھر آ جائے دعائے مشلول کی طرف، تو دعائے مشلول میں پروردگار عالم کے بہت سارے اسما میں ایک نام ہے جس میں اللہ کو طاہر کہا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا طاہر ہے، یعنی ہم اور آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی پاکیزگی کا؟ نہیں لگا سکتے، یہ معنی نہیں ہے یہاں پر۔ معنی جب تلاش کی گئی، اس کی میننگ کو دیکھا گیا، تو جہاں پر طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ یہ ہے بے نظیر ہونا، بے مثال ہونا۔ بالکل پروردگار عالم، تیری کوئی نظیر نہیں ہے، کسی چیز سے تیری مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ فاطمہ کو طاہرہ کہا گیا، کائنات کے اندر شہزادی فاطمۃ الزہرا ما فوق الکائنات، یہاں پر کسی چیز سے فاطمہ کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کسی معاملات میں، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ تقوی ہو، چاہے وہ طہارت ہو، چاہے وہ آپ کا محدثہ ہونا ہو، چاہے وہ اللہ کے بارگاہ میں آپ کا راضی ہونا ہو اور خدا کا فاطمہ سے راضی ہونا، یہ ساری چیزوں کو آپ سامنے لائیے تو کوئی نظیر اور کوئی مثال ہی نہیں ملتی شہزادی فاطمہ زہرا کی۔ ایک نام سے آج ہم نے توسل کیا ہے شہزادی کی بارگاہ میں، اور دعا کرتے ہیں فاطمہ زہرا۔ ایک بہت اہم ٹاپک کو لے کر ہم تمام خواتین جو یہاں پر سن رہی ہیں، بہت اہم مقدمہ ہے جس کو لے کر شہزادی ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور اجازت لیتے ہیں شہزادی کہ ہم اس کو، شہزادی ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرمائیے گا، ہمیں وہ نور عطا فرمائیے گا، ہمیں وہ علم عطا فرمائیے گا، اور جو اس کے اندر آپ نے کلام کیا، اس کی گہرائی اور اس کے ڈیپتھ ہے شہزادی، اس سے پردہ ہٹائیے، ہمیں ہماری معاونت اور مدد فرمائیے، ہم اس کی گہرائی کو اور اس کی فصاحت کو، اس کی بلاغت کو، کتنا بلیغ ہے یہ خطبہ، اس کو سمجھ سکے۔ دیکھیے، ہم اور آپ جب ایام فاطمیہ شروع ہوتا ہے تو ہم اور آپ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کے تمام مصائب میں، آپ کے فضائل میں، گرچہ مصائب میں بھی فضائل ہے شہزادی کے، اور فضائل میں بھی مصائب ہے شہزادی کے، اور ہم بات فدق پر آتی ہے تو کہتے ہیں بی بی کا حق جو ہے وہ غصب کر لیا گیا، اور خلیفہ اول اور مسجد میں جا کر بی بی کو کلام کرنا پڑا، بی بی کو اپنے حق کے غصب ہونے کے لیے شہزادی کونین، خاتون محشر، خاتون جنت کو دلیلیں پیش کرنی پڑی۔ وہ وقت آ گیا، ساری چیزوں کو پڑھتے اور یہ کہتے ہیں کہ بی بی کو جو آپ نے قضیہ پیش کیا تھا، جو ہبہ نامہ لے کر گئی تھی، اس کو پھاڑ دیا گیا تھا، اور یہ ساری چیزوں کو پڑھتے بی بی جو ہے کس حالت میں مجروح ہو کر گھر کے اندر آئی ہیں، ان کیفیتوں کو ہم اندازہ لگاتے۔ مگر کہیں ہم اس کی فصاحت و بلاغت کو بھی سنتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا یہ فرض ہے کہ ایام فاطمیہ میں ہی نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی شہزادی فاطمہ کے خطبے کو پڑھیں، کیونکہ مقدمہ ابھی بھی درج ہے، فیصلہ نہیں ہوا ہے، فاطمہ کی آواز فضائے عالم میں گونج رہی ہے، روز محشر ہوگا اور خدا کی عدالت لگے گی، اور فاطمہ زہرا وہاں پر فریاد کریں گی، بہت ساری فریاد ہوگی فاطمہ الزہرا کی۔ وہاں پر یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ میرا حق غصب کیوں کیا گیا، اور شہزادی کیا واضح کرنا چاہتی تھی، جا کر بیان کرنا چاہتی تھی، لہٰذا مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ تو ہم چاہنے والے ان تمام الفاظ کو جو بی بی نے اپنے خطبے میں بیان کیا، اپنے مقدمے میں پیش کیا، یہ ایک مقدمہ بھی ہے، یہ کورٹ میں، یہ خدا کی بارگاہ میں دنیا کے بنائے ہوئے خلیفہ نے اپنی مسند کو بٹھا کر یہ شہزادی فاطمہ زہرا کے کلام کو سنا، دلیل کو سنا اور اس کو نظر انداز کیا، یہ ابھی تک باقی ہے، اور ہم اور آپ اور ہماری نسلیں جو ہیں
وہ اس کو بیان کرتی رہیں گی اور احتجاج کرتے رہیں گے. فاطمہ زہرا کا حق غصب ہوا ہے، اس کو بیان کرتے رہیں گے انہی کے الفاظ کے ذریعے سے. مگر اس کو چونکہ آج یہ تمہید ہے، ہم اس کے بعد بھی 2 اور سیشن کریں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اس کو کتنے پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے. یہ پہلی منزل یہی ہے کہ اس کو سمجھیں خطبہ کیا ہے، کس ماحول میں دیا گیا، کیسے بی بی آئی ہیں. خطبے پر آج کا میڈیا جو ہے کیا سوال کھڑا کرتا ہے. ہمیشہ جب بات بی بی فاطمہ الزہرا کے خطبے کی آتی ہے تو بہت سارے سوالات ابھر کر آج بھی آتے اور پہلے بھی آتے تھے. اور ہمیں اور آپ کو بتانا ہے، اپنے بچوں کو بھی، جہاں آپ کو موقع مل جائے میڈیا کے تھرو، تو ہمیں یہ واضح کرنا ہے کہ خطبہ فدق کو صرف ہم نے ہی نہیں لکھا ہے، بلکہ اہل سنت کے بہت سارے ہسٹورینز نے، بہت سارے مورخین نے ہی اس کو لکھا ہے. ہم اس کی دلیل پیش کریں گے، ہم ان کا نام پیش کریں گے، ہم ان کی کتاب پیش کریں گے، ہم ان کی کتابوں کے والیومز کے صفحہ نمبر کو پیش کریں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس خطبے کو سند کے طور پر پیش کیا ہے. اور وہ لکھتے ہیں اور خطبہ فدق میں یہ اپنے باتوں سے واضح کرتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کا حق غصب کیا گیا تھا. آیت قرآنی کی دلیل پیش کرنے کے بعد بھی خطبہ فاطمہ کو نظر انداز کر دیا گیا. تو بہت ساری چیزیں تمہید کے طور پر، انٹروڈکشن میں جب ایک پورا ذہن میں آپ کو ایک پلاٹ تیار کرنا ہوگا اور ذہن کے کینوس پہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوگا، پارٹ میں تقسیم کرنا ہوگا، کہاں سے یہ شروع کرے، وہ حالات کیا تھے، کب یہ خطبہ بیان ہوا، شہزادی کیسے چلی، اور کن کن مورخین نے اس کو لکھا ہے، اور پھر اس کے بعد سے کون ساتھ میں چلا، کون سی قرآنی دلیل کو پیش کرنا ہے، یہ ہے. پھر اس کے بعد جب ساری چیزیں آپ سمجھ لیجئے انٹروڈکشن کے طور پر، تو پہلا قدم جو ہے وہ یہ ہے کہ بی بی نے کلام کہاں سے شروع کیا. جب الحمد کرتی ہیں بی بی تو اب آپ کو یہاں پر آ کر ایک کام کرنا ہوگا. آپ جہاں پر فاطمہ زہرا کے زبان سے اللہ کی تعریف کو سن رہی ہیں، آپ کے ذہن میں یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک جو ہے وہ سب کی الحمد ذہن میں آنی چاہیے، گرچہ ایک ہی لائن کی کیوں نہ ہو. وہ مولائے کائنات نے کیسے الحمد کی اپنے خطبے میں، فاطمہ زہرا کے بعد جناب زینب نے کیسے الحمد کی اپنے خطبے میں، سید سجاد نے کیسے اللہ کی تعریف کی اپنے خطبے میں، امام محمد باقر نے کلام کیا تو کیسے کلام کیا اللہ کی تعریف میں، امام موسی کاظم، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب بولے تو کیسے اللہ کی تعریف کی. خود فاطمہ زہرا نے عام دنوں میں جب اللہ کی تعریف کی تو کیسے تعریف کی. اللہ اکبر، جن کے زبان کے نکلے ہوئے کلمات کو ہم تسبیح بنا کر پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کے الفاظ، کہ جب وہ ستارہ اترا ہے تو شہزادی نے کیا کہا، جب در پہ آیا تو کیا کہا، واپس گئی تو کیا کہا. یہ ہے تسبیح فاطمہ الزہرا. اس کے ساتھ ساتھ بی بی نے تعارف کرایا ہے جس خوبصورت انداز سے رسالت کا، اس کے بعد امامت کا، ولایت کا. یہ ہو گیا دوسرا پارٹ جس میں امامت اور نبوت کا تعارف کرایا ہے. اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا فاطمہ الزہرا نبوت و امامت کے درمیان کیسے وصل بنی ہے، کیسے برزخ بن گئی ہے، کیسے ایک پل ہے جو نبوت اور امامت کو وہ ذات ملا رہی ہے جو خود نبی نہیں اور امام نہیں. پھر ایک فضائل کا ایک بہت بڑا سمندر ہمیں دکھائی دے گا اس معاملات میں کہ 2 اہم عہدے کو اپنی ذات سے ملانے والی کوئی تعارف کے لیے ذات ہے تو فاطمہ الزہرا. اس کے بعد سے احکام جو ہے شہزادی نے بیان کی. یہ احکام کیوں بیان کیے؟ پہلی بات تو یہ علماء لکھتے ہیں کہ بی بی جاتی اور جانے کے بعد صرف یہی کہہ دیتی، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، بسم اللہ کہہ دیتی، اپنا جو لے کے مقصد آئی تھی اس کو بیان کر دیتی. یعنی اس وقت تکلیف کو سوچئے، اس وقت بی بی کے اوپر جو پریشر تھا اس کو سوچئے، اس کے اوپر یہ جو سارے واقعات، باپ کا غم، سب چیزوں کے باوجود استحکام اور استقلال جو نظر آ رہا ہے کہ ذرا سا بھی ڈگمگائی نہیں ہے شہزادی، بالکل ایسے کلام کریں کہ جس کی راویہ خود کون ہے،
بعد از فاطمۃ الزہرا. اس کو کس نے بیان کیا, کس نے پورا حفظ کیا؟ آپ کی شہزادی, آپ کی نور نظر فاطمۃ الزہرا کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ عالم غیر معلمان. راویہ ہیں, آ کر لوگ آتے تھے. ابن عباس نے جناب زینب کے دہنے مبارک سے اس خطبے کو سنا ہے, یعنی عینی شاہد کہہ دے. بی بی وہاں پر موجود نہیں تھی, مگر اس کی راویہ اگر کوئی دکھائی دیتی ہے تو وہ جناب زینب سلام اللہ. اس کے بعد ایک کے بعد ایک خاندان بنی ہاشم میں یہ سینہ بسینہ خطبہ گیا. آج ہمارے پاس کیسے آیا, آج ہمارے پاس یہ خطبے کے الفاظ کیسے پہنچے؟ یہ سینہ بسینہ ہاشمیات سے, خواتین کے ذریعے سے, امام کے ذریعے سے, زید شہید کی اولادوں کے ذریعے سے یہ خطبہ آیا, اور آج ہمارے درمیان ہے. ہم اس کو پڑھتے رہیں گے, اس کو سمجھتے رہیں گے اور آواز بلند کرتے رہیں گے. مقدمہ آج بھی عدالت کی ٹیبل پر ویسے ہی رکھا ہوا ہے, اس کے ایک ایک الفاظ صدا دے رہے ہیں. فاطمہ زہرا کا حق غصب کیا گیا, جو خاتون جنت ہے, جن کی خلقت کا سبب رسول خدا ہے, علی کائنات ہے, جن کی وجہ سے پوری کائنات خلق ہوئی ہے, جن کے صدقے میں محمد مصطفیٰ, اس کی بیٹی کو کیسے نظر انداز کیا گیا. یہ ہے. اس کے بعد اس میں چوتھا پارٹ جو آتا ہے وہ ہے کہ اب شہزادی نے اپنا تعارف کرایا. وہاں پر بی بی جاتی, بسم اللہ کہتی اور اس کے بعد سے آیتیں پڑھتی, اور بی بی کہتی کہ میں تمہیں معلوم ہے کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں. نہیں, یہیں پر عظمت فاطمہ بزبان فاطمہ جو سمجھ میں آتی کہ کیا ہے فاطمہ, اعلموا انی, پہچان لو میں فاطمہ ہوں. کون تمہارے دربار میں آئے؟ اب اس کے بعد سوالات اٹھتے ہیں. یہ ایک میں نے سمجھیے کہ مقدمے کے طور پر یہ خطبے کے لیے آج یہ وقت لیا آپ کے سامنے. انشاءاللہ جب سیکنڈ پارٹ میں ہم قدم رکھیں گے نا تو بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں خود بخود کھل کے آئیں گی. پچھلے ہم نے درس میں سوال بھی کیا تھا, اور سوال یہ کیا تھا کہ کون کون سی آیتیں بی بی نے کوٹ کی ہیں خطبہ فدق میں. اس میں سے 3 آیتوں کو بتانا, جس میں سے 2 ہماری عزیز بہنوں کا جواب آیا, اور آپ کے ایفرٹس کا بہت شکریہ. اور ظاہر سی بات ہے کوئی ضروری نہیں کہ آپ جواب دیں, یہ تو ایک کوشش ہے کہ آئیے ہم سب مل کر دیکھتے ہیں, اور ہمارے ذہن میں حفظ رہنا چاہیے بی بی نے کون کون سی آیتیں پڑھی. مگر اس میں آج پھر ایک سوال ہوگا, اور انشاءاللہ آپ جا کر دیکھیے گا اور تلاش کریے گا. اعلموا انی فاطمہ, فاطمہ میں فاطمہ. اس کے بعد سوالات جو میڈیا پر آج اور پہلے بھی ہوئے, ان میں سوال ایک بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے, اور آج بھی کہا جا رہا ہے کیسے ممکن ہے کہ شیر خدا کے سامنے فاطمہ زہرا کا حق غصب کر لیا جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ فاطمہ زہرا شیر خدا کے گھر پہ آگ لگا دی جائے؟ یہ سارے سوالات آج موجود ہیں اور اٹھائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال خطبے کے حوالے سے یہ کیا جاتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ شاہزادی جو کبھی جنہوں نے گھر سے قدم نہیں نکالا, جنہوں نے پردے کے بارے میں بہت ساری روایتوں کو بیان کیا ہے, جنہوں نے اپنے بابا کے سامنے یہ کہا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بڑا پردہ یہ کہ کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے, نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے, تو یہاں پر اس بیان کرتے ہیں اس قول کو لوگ اور کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ فاطمۃ الزہرا جو ہے وہ گھر سے نکلی ہے اور یہ ساری چیزوں پر پردہ ڈالنے کے لیے. ہر دور میں خلفائے بنی عباس میں بھی کوشش کی گئی, بنی امیہ کے دور میں بھی کوشش کی گئی کہ یہ فدق کا قضیہ ختم کر دیا جائے, اور یہاں تک کہ یہ سوال بنی عباس کے خلیفہ کے دوران امام رضا کے سامنے کیا گیا تھا کہ آپ ایسا کریے, یہ فدق کے معاملے کو ختم کیجئے, بتائیے کہ اس کا ڈائمنشن کیا تھا, اس کی آراضی کتنی تھی, کتنی بڑی زمین کا حصہ تھا, یہ آپ بتا دیجئے تو ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں. اور کہا جاتا کئی اماموں نے اس کی جب لمبائی اور چوڑائی کو بتایا ہے نا تو گھبرا کے دنیا کے اس بادشاہ نے یہ کہا تھا اگر ہم اس کو دے دیں تو ہماری پوری حکومت ختم ہو جائے گی. لہٰذا اب اندازہ لگائیے کہ خطبہ فتح ایک چھوٹی سی زمین کا حصہ نہیں تھا, اور بی بی فقط اس
حصے کو لینے کے لیے نہیں گئی تھی، بی بی بہت ساری چیزوں کو واضح کرنے کے لیے گئی تھی. نقاب چہروں سے ہٹائیے بی بی نے، اور اس کے ساتھ ساتھ 70,000 دینار منافع ہوتا تھا اس کے اندر سے، اور فائدہ کی رقم آتی تھی. اور اس میں شہزادی فاطمہ کے کارندے، ان کے کام کرنے والے لگے ہوئے تھے کہ جب فدق کو چھینا گیا ہے اور ان کے کارندے واپس کر دیے گئے تو مولائے کائنات نے کہا تھا فاطمہ یا رسول کی نور نظر، آپ کا حق غصب کر لیا گیا ہے، آپ کے کارندے باغ سے ہٹا دیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ فدق کا جو باغ ہے یہ کب ملا، کیسے ملا، اور پھر اس کے بعد اس پر دنیا کے بنائے ہوئے خلیفہ کا حق کیسے ہو گیا، اور یہ امت کی میراث کیسے قرار پائی، جو کہ قرآن کی روشنی میں بالکل غلط ہے کہ یہ حق صرف فاطمہ کا ہے اور اس پر امت کا اور دنیا کے بنائے ہوئے خلیفہ کا کوئی حق نہیں ہے. یہ زمین کا حصہ کہا یہ جاتا ہے کہ خیبر کے فتح کے بعد رسول اسلام کچھ دنوں کے لیے خیبر میں رک گئے تھے، اور جہاں پر آپ کو بطور تحفہ یہ زمین کا حصہ، یہ باغات آپ کو دیے گئے تھے جس میں کھجوروں کے درخت تھے اور اس کے بعد نہریں تھی، سب چیز تھی، بہت ساری چیزیں جس کو واضح کریں گے. اور اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت موسیٰ کے ایک صحابی میں سے ایک اصحاب جنہوں نے رسول خدا کے آثار کو سنا تھا جناب موسیٰ کے زبان سے کہ آخری دور آئے گا اور اس میں ایک آخری نبی آئے گا. آپ کو معلوم ہے قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے میثاق لیا نبی سے کہ تم آخری جو بھی نبی جائے گا وہ جانے کے بعد اس دنیا کے اندر آخری نبی کی آنے کی خبر ضرور دے گا، اور پھر اس کے بعد اگر تم اس کی معاونت نہیں کرو گے تو سب کے سب آپ کو معلوم ہے اس کے آگے قرآن کی آیت کیا کہ تمہیں مدد کرنا ہے، نصرت کرنی ہے، ورنہ جو اتنا کام کر رہے ہو اس کا کچھ حاصل نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، اس نے سنا اور سننے کے بعد کہا جاتا ہے اپنی زمین کا ایک بہت بڑا حصہ کہ وہ آخری نبی آئے گا تو میری طرف سے اس کو تحفہ دیا جائے، میرا وصیت نامہ ہے اور وہ ہبہ کیا وہ کاغذ ہے. اور کہتے ہیں یہ زمین کہتے اس زمانے سے اس زمانے تک محفوظ ہو کر رہی کہ آخری نبی آئے گا تو اس کو دیا جائے. کچھ کہتے ہیں کہ فتح مکے کے بعد یہ زمین جو ہے، بعض تاریخوں میں یہ بھی دیکھنے میں ملا ہے یہ زمین سرکار ختم مرتبت کو بطور تحفہ دی گئی، لیکن عزیزان گرامی کہا جاتا ہے کہ خیبر کی فتح کے بعد یہ تحفہ ملا تھا. اور ایک بہت اچھا جملہ ہسٹری کے بک میں مجھے لگا کہ ایک نبی کے صحابی نے آثار محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر ہبہ کر دی یہ زمین، اور ایک نبی کے صحابی نے اس کو غصب کر لیا، جس نے نبی کو دیکھا بھی، نبی کی صورت بھی دیکھی، نبی کی سیرت بھی دیکھی، نبی کی زبان مبارک سے فاطمہ کے لیے فضیلت کے جملے بھی سنے، اور ایک نبی کے صحابی نے اس زمین کو غصب کر لیا، اور ایک نبی کے صحابی نے دیکھا نہیں تھا لیکن محمد مصطفیٰ کے لیے یہ تحفہ پیش کیا. یہ تحفہ تھا، یہ ہدیہ ہے، یہ رسول خدا نے اپنی بیٹی کو ہبہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ مقدمہ جو ہے وہ 4 پوائنٹ پر بیس کرتا ہے، اور وہ 4 پوائنٹ کیا ہے جو لے کر کہتے ہیں 4 مدعے کو لے کر فاطمہ الزہرا پہنچی تھی. اور پہنچنے کے بعد آپ نے پہلا مدعا یہ تھا کہ رسول اسلام نے اپنی زندگی میں تحفے کے طور پر فاطمہ زہرا کو دیا تھا، اپنی زندگی میں، اور یہ ہبہ کر دیا گیا، یہ فاطمہ زہرا کا حق تھا. دوسرا مدعا میراث کے سلسلے میں تھا کہ میراث کیا چیز ہوتی ہے، توارث کیا ہے، جس کے لیے آیت پر آیت میری شہزادی نے پڑھا. تیسری چیز خمس ہے کہ خمس جو ہے
وہ اہل بیت کا حق ہے، فاطمہ کا حق ہے. آپ کو معلوم ہے نا حق سادات آج بھی ہے، اور حق امام اور حق سادات ہے. حق امام آج بھی باقی ہے نا. وہاں اس وقت خمس کی رقم کو جناب زہرا کے اوپر بند کر دیا گیا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت آئی تھی جس وقت یہ ہبا کیا تھا کہ وآتی ذی القربی حقہ، اپنے قرابت دار کو قربا لفظ استعمال کیا تھا. اب اس قربا لفظ کو بی بی نے مدعا بنایا اور بنا کر پیش کیا وقت کے جھوٹے اور غاصب صدیق کے سامنے، جنہوں نے حق فاطمہ کو غصب کر لیا، اور آپ نے خدا کی عدالت کو بھول کر اپنی عدالت میں اس کیس کو مسترد کر دیا اور فاطمہ کے ہبہ نامے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. یہ ہے عزیزان گرامی جس کو اب میں آگے بھی بتاؤں گی آپ کو کہ بڑا سخت وقت تھا سب کے لیے، بچوں کے لیے، فاطمۃ الزہرا کے لیے، گھر میں جو خادمائیں تھے ان کے لیے، مولائے کائنات کے لیے. یعنی فاطمہ زہرا کی جدائی کا غم آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ علی کائنات نے کیسا مرثیہ پڑھا. مقام یمبی ایک جگہ ہے مدینے سے باہر، یمبو بھی کہتے ہیں، یمبی بھی کہتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام زین العابدین واقع کربلا کے بعد پلٹ کر جب گئے تو وہاں پر قیام کیا، اور وہاں پر مولائے کائنات نے جب واقع ہررا ہوا، خانہ کعبہ میں آگ لگائی گئی اور حافظان قرآن کا قتل کیا گیا، عورتوں کی عصمت دری کی گئی تھی سن 61-60 ہجری کے بعد. 61 62 اور 63 ہجری جو اسلام کا تاریخ ترین دور تھا، یہ جو ہے اس میں یمبو میں، یہ یمبی جگہ ہے، وہاں چلے گئے. وہاں پر مولائے کائنات اپنے زمانے میں آپ نے درخت لگایا تھا، آپ نے کئی درخت لگائے تھے، وہ وہاں چلے جاتے تھے. مولا اتنے دل گرفتہ تھے. آپ کا ایک چاہنے والا دیکھتا ہے کہ وہاں کسی کے رونے کی آواز آ رہی، دیکھا مولائے کائنات گریا کر رہے ہیں ایک مقام پر بیٹھ کر. یہ تھا فراق فاطمہ میں مولائے کائنات کا گریا، اور کس قدر روتے تھے. اور اس موقع پر جب آپ غصب کیے ہوئے اس خطبے کو سنیں گے نا، جو خطبہ فدق ہے، آپ اس کو 50 بی بی کی عمر کو دیکھیے گا، اور بی بی جو ہے 11 ہجری میں شہادت پا رہی ہیں. بی بی نے خطبہ دیا ہے 58 ایئرس کی عمر میں میرے مولا نے خطبہ شقشقیہ پڑھا ہے، جب مولا سے خلافت چھینی گئی، امامت، جبکہ مولا رسول اللہ کہہ کے گئے میں اپنے بعد خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو تمہارے امام ہوں گے، منصوص من اللہ ہوں گے، مگر مسند امامت پر بیٹھنے نہیں دیا گیا. بظاہر وہ امام ہیں، مہد میں بھی ہیں، ماں کے آغوش میں بھی تھے اور ماں کے بطن میں بھی تھے، انوار عالم میں بھی خدا نے ان کو چن لیا تھا، منصوص من اللہ امام تھے. یہاں پر خطبہ شقشقیہ اور خطبہ فدق کو ملائیے گا، کتنا ہم آہنگ ہے. ایسا لگتا ہے کہ دونوں آوازیں جو ہیں وہ برابر کی، اور مولا کا ایک جملہ دل کو تڑپا دیتا ہے، مولا کا ایک جملہ خون کی آنسو رلاتا ہے. وہ یہ ہے کہ میں نے خطبہ شقشقیہ میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی وراثت کو لٹتے ہوئے دیکھا. یہی کیفیت شہزادی فاطمۃ الزہرا کے ساتھ تھی. مولا نے خطبہ شقشقیہ میں بیان فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے کیسے ہوں، جیسے چکی کے دو پارٹ کے درمیان ایک کیل ہوتی ہے، اگر چکی کے درمیان وہ کیل نہ ہو تو چکی چل نہیں پائے گی. گردش لیل و نہار، زمین و آسمان کا باقی رہنا، ساری کائنات کے ہر چیز کا توازن باقی رہنا، یہ وجود مولائے کائنات کی وجہ سے تھا. چونکہ امام ہے، وقت کی حجت ہے، بہت ساری چیزیں، بہت سارے الفاظ آپ کو اتنے ملتے جلتے ہوئے دکھیں گے. مولا نے کیا فرمایا؟ میں مرکز ہوں. اور شہزادی نے کیا فرمایا؟ اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں. کیا ہوں میں؟ نبوت و امامت کے درمیان وصل ہوئے کڑی ہوں. میں وہ فاطمہ ہوں، میں وہ ذات ہوں کہ میں اس کو بیان کر دوں کہ
खुदा ने फरमाया मेरे हबीब अगर मैं तुमको खल्क ना करता तो मैं कायनात को खल्क ना करता, अली को खल्क ना करता तो तुमको ना खल्क करता, और अली और तुमको ना खल्क करता अगर फातिमा को ना खल्क करता। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसमें क्या किसी की अजमत कम और बढ़ रही? नहीं, बल्कि फातिमा ज़हरा नबूवत और इमामत के दिफा के लिए ये अकेली जात है जिन्होंने अपनी 18 साल उम्र तक शहजादी ने कैसे दिफा किया है, कैसे डिफेंस किया है नबूवत का और इमामत का। आपके जहन में ये बात समझ में आ गई होगी और एक प्लॉट तैयार हुआ होगा खुतबे फदक को जानने के लिए, जो फसीह है, बलीग है, इंतहाई उम्दा है, मोती पिरोए गए हैं इसके अंदर। एक आलिमा, बल्कि समझ ले कि कायनात का तमाम इल्म जिसके कदमों पर आकर झुक जाए वो फातिमा ने कलाम किया। मगर इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर बयान न करूं कि इसको सिर्फ अहले तशी के आलिम ने, उलमा ने, आलम ने इसको बयान नहीं किया है, इसको जब्त नहीं किया है, बल्कि अहले सुन्नत के बहुत सारे उलमा ने, मुअर्रिखीन ने आज भी बयान किया जा रहा, आज भी लोग कोट कर रहे हैं। मैं आपको कई कोटेशन भी इंशाल्लाह आगे दूंगी। और आज भी मुअर्रिखीन जब्त है, 3री सदी 3rd सेंचुरी के 5th सेंचुरी के मुअर्रिखीन तारीख बगदादी में मौजूद है। और इसके साथ साथ अबू बकर अहमद अजीज, इन्होंने इसको लिखा है, एक किताब पूरी है इसके ऊपर, अस्सक़ीफ़ा वल फ़दक, सक़ीफ़ा और फदक। वहां जो है अगर हम कह सकते हैं वहां मौलाए कायनात का हक गस्ब किया गया, फदक को यहाँ गस्ब किया गया। इसके अलावा बलागतुन निसा एक किताब लिखी गई है जो कि जिसके लिखने वाले अबुल फजल ताहिर है। ये 3rd सेंचुरी के मुअर्रिख हैं और इन्होंने किताब लिखी है कि औरतों के बलागत को, उनके खुतबे को उन्होंने जब्त किया। उसमें इसको फातिमा ज़हरा के खुतबे फदक को बयान किया। अबिल हदीद मोतज़ली को आप जानती हैं, हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मोतज़ली फिरके के आलिम हैं और जिन्होंने नहजुल बलागा को, उलमा लिखते हैं, बयान करते, कई 100 बार इसको पढ़ा है, बार बार पढ़ा है। दुआ करते हैं हम और आप कि खुदा ताला वो ज़ौक़, वो शौक हमें हमारे दिल के अंदर पैदा कर दे कि हमारे दरमियान जो इतना बड़ा खजाना है इसको कई कई बार पढ़े, फिर जितना बार पढ़ेंगे लुत्फ आएगा, गहराई पता चलेगी, ज़ौक़ पैदा होगा और एक इंटरेस्ट हमारे अंदर डेवलप करेगा। फिर उस जात की बयान करदा चीजों को जब हम पढ़ेंगे तो वो भी देखेंगे कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं और हम क्या चाहते हैं, तो हमारी मुआवनत और मदद फरमाएंगे। लिहाजा अबिल हदीद मोतज़ली, जिन्होंने 20 वॉल्यूम्स नहजुल बलागा के लिखे हैं, मोतज़ली फिरके के हैं, अहले तशी नहीं है, अहले सुन्नत के आलिम है और मोतज़ली फिरके के आलिम है। और उसके बाद उन्होंने 16 वॉल्यूम के 112 नंबर सफ़े के ऊपर जनाब फातिमा ज़हरा के खुतबे को सनद के तौर पर पेश किया है। और इसके आगे मैं दूसरे दिन जब ये बयान करूंगी तो मैं और मुअर्रिखीन का, तारीख बगदादी, ये बहुत बड़े मुअर्रिख हैं और हिस्ट्री की बुक है, इसके अंदर जनाब फातिमा ज़हरा के खुतबे को बयान किया गया। इसके अलावा अगले सेशन में और मुअर्रिखीन का नाम पेश करेंगे। ये हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स के नहीं है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के, मगर इन्होंने खुतबे को कोट किया है। खुतबा आज तक बाकी है, बाकी रहेगा। मुकदमा आज भी अदालत के टेबल पर वैसे ही रखा हुआ है। फातिमा का हक गस्ब हुआ है। फातिमा रसूल की नूरे नजर, जिन्हें तोहफा दिया गया, हदिया दिया गया और रसूल खुदा ने अपनी जिंदगी में दिया। रसूल देखते रहे वो आराजी को किस तरीके से तोहफे के तौर पर फातिमा को दिया। और कुरान मजीद के अंदर ये जो 4 मुद्दे लेकर शहजादी आई हैं, वो आती जल कुर्बा हक़हू, इसमें कुर्बा लफ्ज जो है उसको, आइए यहाँ पर भी कुरान की आयत है, वहां भी कुल ला असलकुम इलैहि अजरन
الا المودۃ فی القربا، اور اس قربے کا عربی ڈیفینیشن پیش کیا گیا جو سب سے قریب ترین ہو، جو فاطمہ زہرا سے زیادہ کوئی قریب نہیں تھا. فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ رسول کا ایک ٹکڑا، آپ جگر کا ٹکڑا نہیں، رسالت کا ٹکڑا. فاطمہ یا روحی التی و یا قلبی التی بین جنبے، فاطمہ زہرا رسالت کے قلب کا، وہ رسالت کے دونوں پہلوؤں کے درمیان جو قلب ہے وہ قلب مصطفیٰ، قلب رسالت فاطمہ زہرا. ہم اور آپ تو درک ہی نہیں کر سکتے کیسے تھے وہ مسلمان آن اسلام. اس کے علاوہ جہاں پر نبوت اور امامت کی تعارف کرایا بڑے عمدہ طریقے سے، اپنے بابا کی ایک ایک محنتوں کو گنوایا. اس کے بعد ایک چیز جو بیان کی ولایت کے بارے میں، وہ میں بیان کروں، اور انشاءاللہ آپ شریک ہو، آپ سنیں اس کو، اور انشاءاللہ ولایت کے سلسلے میں پہلی وہ زوجہ، ایسی زوجہ خاتون پہلی ولایت کا دفاع کرنے والی، وہ فاطمۃ الزہرا. اور کہا جاتا ہے کہ جب مصائب کے سیلاب سے گزر رہی تھی، جہاں پر یہ مرثیہ پڑھ رہی تھی کہ سبت علی الایام السرن لیا، مجھ پر مصائب ایسے پڑے کہ اگر دن پر پڑھتے تو شبہائے تاریخ کی طرح سیاہ ہو جاتی. وہ شہزادی جو ہے ان کو سب سے زیادہ غم کس چیز کا تھا؟ حضرت محسن کی شہادت، دروازے کا گرایا جانا، گھر میں آگ لگا دینا، آپ کو تازیانے مارے گئے، تاریخ کے الفاظ ہیں. نہیں، سب سے زیادہ جو غم تھا ابو الحسن کے گلے میں رسی کا پھندا، جس کے لیے کہا تھا کہ میں سر کے بال کھول دوں گی. مولائے کائنات نے کہا، ابھی تو صرف کہا تھا صدیقہ کبریٰ نے، مسجد کی دیواریں ہلنے لگی. اللہ رے مقام فاطمہ، مقام عظمت فاطمہ تو روز محشر کھلے گا. خاتون محشر کے مقام کو دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، جنہوں نے قضیے کو، وہ کاغذ کو پھاڑ دیا، جنہوں نے قرآنی آیات کو سن کر رد کر دیا، جنہوں نے کہا کہ انبیاء کوئی وراثت نہیں چھوڑتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہ سب امت کا ہوتا ہے، اور ہر چیزوں کو نظر انداز کر دیا. خمس کی آیت موجود ہے، اس کی تفسیر موجود ہے. خمس کا رقم بند کر دی گئی تھی، اہل بیت پر ظلم کیا گیا، اور سب سے پہلا ظلم یہی تھا کہ بعد از رسول کی بیٹی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں بلکہ شہزادی فاطمہ کے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جب اس خطبے کو پڑھیے گا تو اندازہ لگائیے گا کہ اس میں احکام بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی. نماز تمہارے لیے کس لیے دی گئی ہے، روزہ کو کس لیے تم پر واجب کیا گیا ہے، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ہے کس لیے تمہارے کلمہ لا الہ الا اللہ کیسے تم کو خالص کرتا ہے. سورہ اخلاص کیوں کہتے ہیں ہم اور آپ؟ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ خلوص سے نہیں، سورہ اخلاص کا مطلب ہے وہ سورہ جو دل کو خالص کرتا ہے، خالص توحید کے لیے، قلب کے اندر اللہ کی وحدانیت کے لیے جو سورہ ہے نا، بہترین سورہ سورہ اخلاص. کیا کہنا. لہذا اسی کلمے کی تفسیر بھی پیش کی ہے، اور پھر اس کے بعد احکام کیوں بیان کی. احکام کے پیچھے پورا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ شہزادی نے پیش کر دیا. چونکہ یہ نئے نئے مسلمان تھے، اور اس کے بعد 8 ہجری کو دیکھ لیجئے، فتح خیبر کے بعد بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو گئی. مسلمان مکے میں بھی ہوئے، کچھ مسلمان ایسے تھے جنہوں نے اپنے سینے پر پتھر ان کے رکھا گیا، کچھ ایسے بھی مسلمان تھے مدینے سے ہجرت بھی کیے، پھر اس کے مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے، اور اسلام تو تھا. قرآن کہتا ہے کہ ابھی تو ان کے پاس اسلام آیا، یہ صاحبان ایمان نہیں ہے، ایمان تو ان کے دل کے اندر آیا ہی نہیں ہے، انہوں نے صرف کلمہ ہی پڑھا ہے. بی بی سمجھ گئی تھی یہ کیسے مسلمان، یہ سب زبان سے ادا کیا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. پھر بی بی نے گنوانا شروع کیا.
بی بی نے پوری یہاں پر تبلیغ کی ہے. اور یہاں پر ایک سوال کا جواب اور بھی دے دوں جو کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بی بی نے جب حدیث بیان کی تھی کہ عورت کے لیے سب سے بڑی چیز یہ کوئی نامحرم نہ دیکھے اور نامحرم اس کو نہ دیکھے نہ وہ نامحرم کو دیکھے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ شہزادی گئیں، محجبہ تھی، جملہ لکھا ہوا ہے کس طرح مقنا باندھا. اگلے اس میں وہ جملہ پڑھوں گی میں، کس طریقے سے جلباب لیا بی بی نے، کیسے سر تا پیر ڈھکی ہوئی تھی شہزادی. شہزادی کے نقش پا پہ مولائے کائنات چل رہے تھے، گواہ کے طور پر بچوں کو لے کر جا رہے تھے، جو ان کی گواہی بھی کو بھی رد کر دیا گیا، اور صدیق اکبر کی بھی گواہی کو رد کیا گیا، صدیقہ کبریٰ کی بھی گواہی کو رد کیا گیا، بچوں کی گواہی کو رد کیا گیا، ایک خاتون کی گواہی کو رد کیا گیا، ساری گواہیاں رد کی گئی. نہ جانے کیسے قرآن پڑھا تھا، نہ جانے کیسے قرآن کی تفسیر کو جانتے تھے، اور کیسے مسند خلافت پر بیٹھ گئے، کیسے جھٹلایا، اس کو جھٹلایا کہ جو مباہلے کی منزل میں گئی ہے تو مباہلہ کامیاب ہو گیا اس ذات کے ذریعے سے. جو صدیق کبریٰ بن کر گئی اس کو جھٹلایا. کیسے تھے مسلمان؟ تو بی بی جان گئی کہ یہ اسلام ان کی زبان پر تھا، ایمان تو آیا ہی نہیں. لہٰذا اب انہوں نے کہا نہیں، یہاں پہ تبلیغ کی ضرورت ہے، مگر یہاں پر بتا دے سب کو یہ مباح ہے کہ جب ایسا وقت آ جائے. دیکھیے دو چیزیں، ایک چیز اہم، ایک چیز مہم. معلوم تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کربلا جائیں گے، وہاں میرا خاندان کٹ جائے گا، مجھے ذبح کر دیا جائے گا. مگر اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ اہم کیا چیز تھی؟ ایک مہم ہے جس کو لے کر چل رہے، ایک اہم ہے. کیا چیز ہے وہ ہے کہ دین بچ جائے، اسلام بن جائے. اہمیت کیا؟ بی بی نکلی کہ اب ضرورت ہے، مگر پورے حجاب کے ساتھ. بی بی وہاں پر بھی ایک اہم چیز کیا تھی؟ جناب زینب کے لیے سر سے چادر چھن گئی تھی، مگر بی بی کو خطبہ دینا تھا، چونکہ اہم تھا، وہ دین کو بچانا تھا، شہادت شہید کی شہادت کو بتانا تھا، شہید کا تعارف کرانا تھا، بتانا تھا، مظلومیت کو ظاہر کرنا تھا. تو اہم کیا چیز تھی؟ اس کو لیا. یہاں پر اہم کیا تھا؟ سر تاپا میں حجاب میں جاؤں گی، اور اس کے بعد محرم کے ساتھ. اور کیسے کلام کیا. اور اس پہ لکھتے ہیں مورخین اسلام کہ جب چل رہی تھی نا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے رسول خدا چل رہا ہے. چونکہ آپ کی ازواج میں سے رسول خدا کی ایک زوجہ ہمیشہ کہتی تھی کہ فاطمہ جب چلتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے رسول خدا چل رہا ہے. یہ کون جا رہا ہے؟ رسول خدا کی چال لے کر جو جا رہی، جس کو دیکھ کر رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے، بلکہ اس وقت تک کھڑے رہتے تھے جب تک اپنی مسند پر فاطمہ کو بٹھا نہ دیتے تھے. اللہ اکبر، یہ مقام. لہٰذا یہ جواب بھی، یہ سوشل میڈیا پر یہ سوال تاریخ میں بھی موجود ہے، لوگ اٹھاتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ پردہ ڈالنے کے لیے. مگر قضیہ فدق پر کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا ہے، چونکہ جہاں قرآن کی آیت دلیل بن رہی ہے نا، تو قرآن معجزہ ہے، یہ بھی معجزہ بن کر رہے قائم. جہاں قرآن کی دلیل پیش کی گئی ہے نا، وہاں پر یہ خطبہ نورانی ہے. یہاں پر یہ خطبہ جو ہے اللہ کے کلام کے ذریعے سے پیش کیا گیا. اس کی آفاقیت، اس کی بلندی، اس کا عظیم ہونا، اس کے کلام کی معنویت اور اس کا ڈیپتھ اور اس کی گہرائی اور اس کا ثقل ہونا واضح ہوتا ہے. لہٰذا یہ ساری چیزیں میں نے آج آپ کو تمہیدی طور پر بیان کیا. ایک مقدمہ، ایک انٹروڈکشن. یاد رکھیے گا خطبہ فدق جب بھی آئے فوراً ذہن میں یہ کس ماحول میں دیا گیا، کیسے شہزادی نکلی تھی، یہ کیسے ہبا کیا تھا، کس نے ہبا کیا تھا، آرازی کیا تھی، لمبائی چوڑائی کیا تھی، وہاں کتنے کارندے کام کرتے تھے، کتنا منافع آتا تھا، کیسے کیسے تقسیم ہوتا تھا، لوگوں میں تقسیم ہوتا تھا جن کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوئی. وہ شہزادی جو اپنی شادی عروس کا جوڑا شادی کے دوسرے دن مانگنے والے کو دے دے، وہ شہزادی کائنات آتے تھے. یہ مدد ہوتی تھی اس مسلمانوں کی اس طریقے سے. عزیزان گرامی، لہٰذا اس کے بعد دوسرا یہ ہے
کس کس نے اس کو نقل کیا ہے، اس کے ساتھ قرآن کی آیتیں کتنی ہیں. شہزادی فاطمۃ الزہرا نے پہلے اس پارٹ میں کیا کہا، سیکنڈ پارٹ میں کیا کہا، تھرڈ پارٹ میں کیا کہا، آخر میں بی بی نے کون سے سورے پر اس کو ختم، سورے کی آیت پر ختم کیا، جو کہ کلائمیکس میں کہہ سکتی ہوں اس خطبے کا. بی بی نے کیا کون سے سورے کی آیت کو کوٹ کیا جو کہ خطبہ فدق کا کلائمیکس ہے. عزیزان گرامی، یہ ہے آج کی تمہید. امید ہے ہم سب مل کر شہزادی کی بارگاہ میں اپنے اس ایفرٹ کو، اپنی کوشش کو، اپنے سننے کو، اپنے بیان کرنے کو پیش کریں گے اور کہیں گے شہزادی ہم آپ کے ساتھ اس وقت ہے. آپ کی صدا جو گونج رہی ہے خطبے کی شکل میں، ہم اس کی آواز پر اپنی آواز کو ملاتے ہیں، آپ کے پیغام حق کو دنیا کے سامنے پیش کرتے رہیں. جیسے بھی کوشش ہوگی، جتنے لوگ بھی یہاں پر آج شریک ہوئے، شہزادی آپ روز محشر ان کی شفاعت کریے گا. آپ شافع محشر ہیں، قبر میں، محشر میں، صراط پر، اس وقت جب کہ محشر کی محشر سامانیاں ہوں گی. شہزادی آپ کو اس جلباب اور آپ کی اس مقنے کا واسطہ اور چادر کا واسطہ ہمیں اپنی چادر کے نیچے محشور کیجیے گا. آپ کے علم، آپ کا تقوی، آپ کی عبادت، آپ کا زہد، اس کی چھوٹی سی نورانی کرن ہمارے وجود میں شامل ہو جائے تاکہ ہم آپ کی سچی کنیز کہلانے کے ہم حقدار ہو جائیں. بس ایک سوال اور اس کے بعد ہم اور آپ اس نشست کو برخاست کریں گے. وہ یہ ہے کہ خطبہ فدق میں کتنی قرآن کی آیتوں کو کوٹ کیا گیا ہے. خطبہ فدق میں قرآن کی کتنی آیتوں کو کوٹ کیا گیا، اسے دیکھیے گا. آپ اپنے لیے ایک نوٹس تیار کیجئے اور پھر اس کے بعد ہم سب پیش کریں، محبت میں کوئی عمل کر کے پیش کریں. شہزادی ہم اگر آپ کی نور نظر اس کو حفظ کر سکتی ہیں، زید شہید کی اولادیں اس کو حفظ کر سکتی، شہزادی ہم بھی اس کو اپنے خون اور رگوں میں اتار لیں گے تاکہ ہم سے بھی کوئی پوچھے تو ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ کا ڈیفنس کریں گے آپ کے الفاظ کے ذریعے سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہاں پر جتنے بھی شرکاء ہیں، خدا تعالیٰ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرنا. اس آیت کریمہ کے گروپ پر جتنے مریضوں کی صحت کے لیے دعا کی جا رہی ہے ان کو شفائے کلی عطا فرما. تمام جتنے بھی انہوں نے ارادہ کیا، شامل ہوئے، اس کے جو لوگ ہیں اس کا حصہ بنے ہوئے، خدا تعالیٰ ہم سب کے سب موالیان حیدر کرار، حقیقی شیعان فاطمۃ الزہرا، شیعان حیدر کرار کہلانے کے مستحق ہو جائے، پریشانیاں دور ہو. اور ختم کرتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا سے. خدا تعالیٰ اپنی عافیت کی چادر سے ہم کو ڈھانپ لے، خدا تعالیٰ اپنی عافیت کے سے ہم کو اپنا غنی کر دے، خدا تعالیٰ اپنی عافیت کا صدقہ مجھ کو عطا کر دے. یہ سال عافیت، امن اور خدا تعالیٰ امن اور پر امن سال ہو کہ ہم دل کھول کر اہل بیت کی عزاداری، تازیہ داری، ان کے پیغام حق کو پہنچانے میں ہمارے لیے آسانیاں فراہم ہوں. خداوند تعالیٰ قبول فرمائے. انشاءاللہ اس پرانی مجلس کو ختم کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ پھر نورانی ملاقات ہمارے اور آپ کے درمیان قائم